حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کے وقت یہ 3 آیات کریمہ ضرور پڑھا کرو۔ یہ آیات کریمہ پڑھنے سے شیطان سے بچاؤ، دشمن سے بچاؤ، تنگ دستی سے بچاؤ، عذاب قبر سے بچاؤ، حتیٰ کہ محشر کے تمام عذاب سے بچاؤ کا سبب بنتی ہے۔ محترم ناظرین، 1400 سال پہلے قرآن پاک میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اللہ پاک نے ان کلمات کا ذکر قرآن پاک میں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی انسان اگر یہ 3 کلمات پڑھ لے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں، اور ان کی حاجات کی منظوری تک اللہ سے گریہ و زاری سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور انہی کلمات کا تذکرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا ہے۔ آپ کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسی نصیحت تجویز فرما دیجئے کہ دشمن کے شر سے بچاؤ، شیطان کے شر سے بچاؤ، جہنم کے شر سے بچاؤ، پل صراط کے شر سے بچاؤ، قبر کے عذاب سے بچاؤ، حتیٰ کہ محشر کے روز تمام تر عذاب سے بچاؤ، اور رزق کی تنگی سے بچاؤ، اور تمام مشکلات دینی اور دنیاوی سے بچنا مقصود ہو کہ ایسی تجویز فرما دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، میں تمہیں ایسی تجویز دیتا ہوں، تم نماز فجر کے بعد ان آیات کریمہ کو پڑھ لیا کرو۔ جو بھی تمہاری حاجات ہوں گی، یہ آیات کریمہ اللہ سے فریاد کرتی رہیں گی جب تک پڑھنے والے کی حاجات پوری نہ ہوں۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کریں وہ لمحہ جب اندھیری رات کے بعد فجر کی روشنی دلوں پر اترتی ہے اور بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں اور دعائیں قبولیت کے در پر دستک دے رہی ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اس صورت میں یہ ہمارے پاس موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اس میں ایک بھی زیر زبر کی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذکر کے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں یوں ہی نہیں بھیجا گیا، بلکہ اسے اپنے رب کی پہچان اور بندگی کے لیے چنا گیا ہے، تاکہ دلوں کے راز کھل جائیں کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرا۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، نشانیوں کے ساتھ معجزات عطا کیے، مگر بہت سی قومیں غفلت میں ڈوبی رہیں اور اپنے ہی ہاتھوں عذاب کو آواز دیتی رہیں۔ پھر رحمت الہی نے اپنے کمال پر جلوہ کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر عرب کی سرزمین پر مبعوث فرمایا، اور قرآن مجید کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے ایک عظیم معجزے کی صورت میں نازل کیا۔ یہ وہ کلام ہے جو صرف الفاظ نہیں بلکہ دلوں کی زندگی ہے۔ اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اسے مومنوں کے لیے سراسر رحمت اور شفا قرار دیا ہے۔ ایسا کلام جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، بے چین روحوں کو سکون دے، اور اندھیروں میں بھٹکتے انسان کو روشنی کا راستہ دکھا دے۔ مگر جو دل حق سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کے لیے یہی کلام حجت بن کر ان کے خسارے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ایمان والوں کے لیے دلوں کی شفا ہے، ایک ایسا نور جو سینوں کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے، ایک ایسی رحمت جو ٹوٹے دلوں کو سہارا دیتی ہے۔ قرآن کریم وہ کلام ہے جسے سمجھنے کے لیے دل کا زندہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ جن کے دل حق سے دور ہو جائیں وہ اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر اسے سمندر کی گہرائیوں میں بھی ناپنا چاہا جائے تو اس کی وسعت ختم نہ ہوگی، مگر ہر انسان اسے اپنے ظرف، اپنی طلب اور اپنے یقین کے مطابق پاتا ہے۔ پھر رب کریم محبت سے پکارتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایسی نصیحت آ چکی ہے جو تمہارے دلوں کے ہر روگ کی شفا ہے، جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے
اور ایمان والوں کے لیے سراسر رحمت بن جاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ پیغام ہے جو دل کو جگاتا ہے، روح کو زندہ کرتا ہے اور انسان کو اپنے رب کے قریب لے آتا ہے۔ یہ حقیقت دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں بلکہ انسان کے ہر درد کی شفا ہے، چاہے وہ دل کا روگ ہو یا روح کی بے چینی یا جسم کی کمزوری یا ذہن کی تھکن، حسد، کینہ، بغض، منافقت اور ڈپریشن جیسے اندھیرے جب دل میں گھر کر لیتے ہیں تو یہی کلام انہیں روشنی میں بدل دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے جو انسان کے اندر نئی زندگی اور طاقت بھر دیتا ہے۔ اور رب کریم اپنی نشانیوں کے ذریعے ہمیں سکھاتا ہے کہ شفا صرف الفاظ میں نہیں بلکہ اس کی پیدا کی ہوئی نعمتوں میں بھی چھپی ہوئی ہے، جیسے وہ شہد جس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور جو غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی صحت میں اس کی خوراک بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، اور قدرتی نعمتیں جیسے شہد اور پاکیزہ غذا انسان کی جسم کو طاقت دیتی ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں رہنمائی فرمائی کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: قرآن کی تلاوت، شہد کا استعمال اور علاج کے طریقے، مگر آپ نے اپنی امت کو تکلیف دہ طریقوں سے بچنے کی تعلیم دی۔ یہ سب ہمیں ایک ہی سچ کی طرف لے جاتا ہے کہ شفا کا اصل سرچشمہ اللہ ہے اور قرآن اس کی سب سے بڑی رحمت ہے جو دلوں کو سکون، جسم کو طاقت اور زندگی کو نور عطا کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ شفا دینے والی 2 چیزوں کو یعنی شہد اور قرآن کو لازم پکڑو۔ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو سورت پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایمان کو مضبوط کر دینے والی حقیقت ہے کہ سورت بقرہ اور معوذتین اللہ کی وہ عظیم نعمتیں ہیں جو انسان کو جادو، نظر بد اور ہر طرح کی پوشیدہ آفتوں سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور یہ بات صرف روایت میں نہیں بلکہ حدیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری مرض میں تھے تو آپ خود اپنے اوپر معوذتین پڑھ کر دم کرتے تھے، اور جب تکلیف بڑھ جاتی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ پر دم کرتی اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرتی تاکہ برکت حاصل ہو۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے کلام میں کتنی تاثیر، کتنی رحمت اور کتنی حفاظت چھپی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس عمل کو اختیار فرماتے اور اپنی امت کو بھی اس نورانی تحفظ کی طرف رہنمائی دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورۃ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے ہیں، اور اگر اس دن مرے تو شہید ہوگا اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے۔ فرمایا، فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس صورت کا ایک نام فاتحہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں فرمائی۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے ایسی 2 آیتیں عطا فرمائی جن کے ذریعے سورۃ بقرہ کا اختتام فرمایا، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ
بے شک یہ نماز اور قرآن اور دعا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا اس کے سر تا پا نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا اس کے لیے زمین اور آسمان کا نور ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، جو شب جمعہ کو پڑھے اس کے اور بیت العتیق کے یعنی کعبۃ اللہ شریف کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے، جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی رات میں سورۃ الدخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن یا رات میں سورۃ الدخان پڑھے گا اللہ پاک جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ واقعہ تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اولاد کو سکھاؤ۔ حضرت معاویہ بن عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، جو اسے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید کہلائے گا۔ حضرت عطا بن ابو ربی تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کی ابتدا میں سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مرنے والے کے پاس سورۃ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ پاک اس پر اس کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جس نے سورۃ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ اسے کفایت کرے گا، اور جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی اللہ پاک اس پر موت کے وقت نرمی کرے گا، اور جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پر سورۃ یاسین کی تلاوت کی اس پر آسانی ہوگی۔ جس نے اس کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر چیز کے لیے دل ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو اس آیت کریمہ کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کے وقت یہ 3 آیات کریمہ ضرور پڑھا کرو۔ یہ آیات کریمہ پڑھنے سے شیطان سے بچاؤ، دشمن سے بچاؤ، تنگ دستی سے بچاؤ، قبر کے عذاب سے بچاؤ، حتیٰ کہ محشر کے تمام عذاب سے بچاؤ کا سبب بنتی ہیں۔ اور وہ 3 آیات سورۃ حشر کی آخری 3 آیات ہیں۔ یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، میں اب آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی، توجہ سے سنیے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ حشر کی آخری 3 آیات 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا اللہ هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھنی ہے، اور 11 بار آپ نے معوذتین کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس شیطان سے بچاؤ، دشمن سے بچاؤ، تنگ دستی سے بچاؤ، قبر کے عذاب سے بچاؤ اور محشر کے تمام عذاب سے بچاؤ کا سبب بنتی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یاد رکھیں، فجر کا وقت اللہ کے قرب، رحمت اور حفاظت کا خاص لمحہ ہے۔ اس وقت کی جانے والی عبادت دل کو سکون، روح کو تازگی اور زندگی کو برکتوں سے بھر دیتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر الہی اور دعا انسان کو ہر قسم کے خوف، وسوسوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتی ہے اور دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو پورے دن کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم فجر کی برکتوں کو سمجھیں، اس وقت کو غفلت میں نہ گوائیں بلکہ اس کی قدر کریں، کیونکہ جو شخص اللہ کے اس مبارک وقت کو سنبھال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر لمحے کو سنوار دیتا ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے، ہماری تنگ دستی کو وسعت میں بدل دے اور ہمیں قبر و آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں فجر کی نماز کی حقیقی قدر اور محبت عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے حکموں کو دل سے قبول کرتے ہیں اور وقت کی پابندی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ یا رب ہمیں شیطان کے وسوسوں، دنیا کے فتنوں اور ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے اور ہماری زندگیوں کو اپنی رحمت اور برکت سے روشن فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، ہماری تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں قبر کے عذاب اور آخرت کی سختیوں سے محفوظ رکھ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا خاص کرم ہوتا ہے اور جن کے لیے تو جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا رب ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اپنے قریب کر لے اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ اپنی رضا کے مطابق بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔